بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ ومن والاه وبعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله. معزز و مکرم حاضرین، آپ کے سامنے سنن ترمذی کی ایک روایت پیش کی گئی جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا، جس کے راوی حضرت عمرو بن میمون الاودی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، قیامت کے دن بندے کے پاؤں اس وقت تک جنبش نہیں کر سکتے ہیں، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے ہیں، جنت میں جا نہیں سکتے ہیں، جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ اگر 5 سوالوں کے جواب دیتا ہے تو اس کے پیر ہل سکیں گے اور وہ اپنے مقام، اپنے ٹھکانے تک جا سکے گا۔ سب سے پہلا سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عمری فیما افناہ، اللہ تبارک و تعالی بندے سے اس کی پوری عمر کا بایو ڈاٹا مانگے گا۔ میں نے تجھ کو جو 60 سال 70 سال زندگی دی تھی، اس زندگی کو تو نے کہاں پر لگایا؟ میری عبادت میں لگایا یا بس یوں ہی دنیا کے اندر جانوروں کی طرح زندگی گزار کر بے مقصد زندگی گزار کر تو نہیں آیا ہے؟ اگر میری عبادت کیا ہے تو تجھے آج چھٹکارا ملے گا، نہیں کیا ہے تو چھٹکارا نہیں ملے گا۔ سب سے پہلے انسان کو اس کے عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ کا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ دوسرا سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانی کو اس نے کہاں پر لگایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے عمر کا تذکرہ، عمر کے سوال کو بتلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ پوری عمر کا اس سے سوال ہوگا، لیکن اس کی عمر کے خاص پیریڈ کا خاص وقت یعنی جوانی کے لیے ایک اسپیشل سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ اس سے اس کی جوانی کے بارے میں خاص سوال کیا جائے گا کہ جوانی کو تو نے کہاں پر لگایا۔ اسی طرح سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نوجوان بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے، کیونکہ جوانی کے اندر انسان ہو سکتا ہے کہ بھٹک جائے راستے سے اور اللہ کی عبادت نہ کرے، وہ الگ مسئلہ ہے کہ بڑھاپے میں آدمی لا محالہ اللہ کی بات کی طرف آ جاتا ہے، لیکن جوانی کو انسان سمجھتا ہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میرے پاس طاقت ہے، انرجی ہے، قوت ہے، جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو عبادت کر لوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خاص سوال بتلایا کہ دیکھو تمہاری جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت، ایک ایک منٹ ہم سے پوچھا جائے گا۔ اسی طرح تیسرا سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ ان مالہ من این اکتسبہ، انسان کے پاس اللہ نے جو مال دیا ہے اس مال کو اس نے کہاں سے کمایا ہے، آیا وہ طریقہ حلال تھا یا حرام تھا، کس طریقے سے اس نے مال کو کمایا ہے،
کسی کی زمین کو تو ہڑپ کر نہیں کمایا، کسی کے حق تلفی کر کے تو نہیں کمایا، کسی کے کوئی اس کے یہاں کام کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، اس کے پیسے کو ہڑپ کے اس کی اجرت نہ دے کر کے ایسا نہیں کہ اپنے مال کو اس نے جمع کر لیا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا لا یبال المرء ان یاکل من حرام ام من حلال ام من حرام، کہ آدمی پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ انسان اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ مال حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان مال کہاں سے کماتا ہے، وہ کس سورس سے، کس ذریعے سے کمایا ہے، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ایک چوتھا سوال کہ مال تو کما لیا، اب مال کو تو نے خرچ کدھر کیا، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا یا اسی طریقے سے بیجا چیزوں میں خرچ کر دیا، اللہ کے راستے کو چھوڑ کر کہیں تو نے اور جا کر اپنے مال کو خرچ کر دیا۔ ان تمام چیزوں کے سوالات ہم سے کیے جائیں گے۔ اب آخری چیز جس کا سوال کیا جائے گا ہمیں، وہ سب سے زیادہ اہم ہے کہ ہم سے سوال کیا جائے گا کہ تو نے کتنا علم حاصل کیا، جتنا علم حاصل کیا کیا اس کے مطابق عمل کیا کہ نہیں کیا ہے۔ صرف علماء اس کے ذمہ دار نہیں ہے کہ مولوی صاحب لوگ ایک قرآن و سنت جانتے ہیں، وہی قرآن و حدیث پڑھتے ہیں تو صرف انہیں سے سوال کیا جائے گا، ہرگز نہیں، بلکہ ہم اور آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں یا مجلسوں کے اندر سنتے ہیں یا قرآن یا حدیث کو پڑھتے ہیں، کسی بھی ذریعے سے اگر اللہ کے رسول کی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے یا قرآن کے ذریعے قرآن میں ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں، کوئی مسئلہ معلوم کرتے ہیں، اس کے مطابق اگر ہم عمل نہیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کرے گا اور ہماری اس پر گرفت کرے گا، اور ہمیں ہو سکتا ہے اللہ ایسا نہ کرے کہ ہمیں اور آپ کو نہ عمل کرنے کی بنیاد پر جہنم کے اندر ڈھکیل دے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیں، دنیا کمائیں، دنیا کمانے سے اللہ نے منع نہیں کیا ہے، روزی حاصل کرنے سے اللہ نے منع نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانتَشِرُوا، کہتے ہیں کہ تم جو نماز کو پوری کر لو، میری عبادت کو مکمل کر لو، دنیا کے اندر پھیل جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو تلاش کرو، اپنی روزی روٹی کو کماؤ۔ لیکن اللہ کو بھول کر اگر انسان روزی روٹی کماتا ہے تو اس کی روزی روٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، بلکہ وہی اس کے لیے وبال جان بن جائیں گے۔ تو اس لیے ہمارے اور آپ پر ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اور آپ جتنی باتیں سنیں اس کے مطابق جتنا ہو سکے اپنی طاقت کے بقدر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے بار الہ ہم جتنا سنتے ہیں، جتنا جانتے ہیں، اے اللہ اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام۔